السلام علیکم ناظرین، ولنگ ویز لاہور کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہر وینسڈے کی شام، ہر بدھ کی شام 5 سے 6 بجے کے درمیان۔ میرے ساتھ حسب سابق ہمارا پورا پینل موجود ہے۔ سامنا نواز تشریف رکھتی ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، ایکسپرٹ ہیں پروگرام میں۔ ہاشم صاحب ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں آپ، اور مس سائرہ بھی سائیکالوجسٹ ہیں۔ بغیر کسی لمبی تمہید کے ایک تو آپ لوگوں کو ویلکم ٹو دا پروگرام، اور ہم اپنے پروگرام کو بھی آگے بڑھاتے ہیں جس کا کچھ نہ کچھ تعلق تو موسم کے بدلتے ہوئے حالات سے بھی ہے، اور اصل میں اس کا تعلق دراصل موڈ اور مزاج کے اتار چڑھاؤ سے ہے۔ میں دراصل آج ہمارے کچھ ویورز کی ریکویسٹ پر نیند کے موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ موڈ کی خرابی کے ساتھ ایک بڑی پروفاؤنڈ سمٹم نیند کی مشکلات کی صورت میں سامنے آتا ہے، گو کہ یہ بگڑ کے بڑا مسئلہ بن جائے اور کوئی اس سے تنگ آ جائے اور موٹیویٹ ہو جائے کہ وہ نشہ آور یا ٹرینکولائزرز کے استعمال میں چلا جائے گا۔ یہ تو بعد کی باتیں ہیں، لیکن نقطہ آغاز یہ ہوتا ہے کہ موڈ اور مزاج کی خرابیوں کے ساتھ نیند کی مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں، خاص طور پہ شاموں کو، راتوں کو جاگنے کا، ایکٹیویٹی کا، نہ سونے کا جی چاہتا ہے۔ تو پلیز اس بارے میں کچھ بتائیں۔ سلیپ کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے، اس لیے کیونکہ اگر ہم ایک اندازہ لگائیں تو ہماری زندگی کا 30% حصہ سونے پہ گزرتا ہے، یعنی نیند میں گزرتا ہے جس میں ہم سوتے ہیں۔ یہ یعنی 1/3 ہے ہماری زندگی کا حصہ، اور بہت سے مسائل نیند کے جب لوگوں کو ان کا سامنا ہوتا ہے تو کوئی 70 کے قریب ڈفرینٹ طرح کے سلیپ پرابلمز ہیں جو کہ آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں کہ اراؤنڈ 70 ڈفرینٹ ٹائپس آف سلیپ پرابلمز ایگزسٹ کرتے ہیں، جس میں کسی کو ٹوٹ کے نیند آتی ہے، کسی کو سونے میں مشکلات آتی ہیں، کچھ لوگ سو جاتے ہیں لیکن 1-2 گھنٹے بعد پھر سے ان کو آنکھ ان کی کھل جاتی ہے، کچھ لوگ بہت جلدی اٹھ جاتے ہیں، کئی لوگوں کو کئی دن نیند نہیں آتی ہے، یعنی ڈفرینٹ ویریشنز ہیں سلیپ پرابلمز میں۔ اور اگر ہم موڈ ڈس آرڈرز کی بات کریں یا کسی بھی نفسیاتی بیماری کی بات کریں تو ہمیشہ جو سب سے زیادہ ڈیمیجڈ ایریا ہوتا ہے وہ نیند کا ہوتا ہے۔ جتنے بھی نفسیاتی مسائل ہیں وہاں پہ سلیپ ڈسٹربنسز ضرور پائی جاتی ہیں، وہاں پہ پیشنٹس کو اس چیز کی شکایت اکثر رہتی ہے کہ ہمیں پرسکون نیند نہیں آتی ہے، یا ہم لیٹے رہتے ہیں بستر پہ اور نیند نہیں آتی ہے، یا آ جاتی ہے تو پھر جلدی آنکھ کھل جاتی ہے، بار بار ٹوٹ کے نیند آتی ہے۔ ایک تو اس کی امپورٹنس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم موڈ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، موڈ کو بہتر رکھنے کی بات کرتے ہیں، تو اس میں سلیپ کا جو رول ہے یا اس کا جو کردار ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ موڈ کو مینیج کیسے کیا جائے، اور اس میں ہم کچھ بیسک جو چیزیں بتاتے ہیں کہ کوئی 4 مین چیزیں ہیں جو کہ ہم بتاتے ہیں کہ یہ اگر کی جائے تو آپ کا 80% موڈ بہتر رہے گا، یعنی مینیجڈ رہے گا، جس میں سے ٹاپ پہ جو چیز ہے وہ نیند، اس کے بعد ہے ایکسرسائز، اس کے بعد ہے ڈائٹ مینجمنٹ، اور چوتھی چیز ہے ریلیشن شپ مینجمنٹ۔ سلیپ کے موضوع پر ڈیفینیٹلی ہم آج بات کریں گے، اور اس کا بہت ہی گہرا تعلق ہماری موڈ کے ساتھ بھی ہے۔ موڈ کے معاملات کی اگر ہم بات کریں تو جیسے ڈپریشن، ایک جو کلینکل ڈپریشن ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 2 بڑی اہم چیزیں ہیں جو اگر کوئی بھی پیشنٹ اپنی لائف سٹائل میں شامل کرتا ہے تو اس کے بہت سے ڈپریسو سمٹمز کم ہو جاتے ہیں ادر دین میڈیکیشن، جس میں سب سے پہلی چیز وہ بتاتے ہیں سلیپ کو مینیج کرنا، اور دوسری چیز وہ بتاتے ہیں ایکسرسائز۔ جتنے بھی موڈ مزاج کے مسائل ہیں وہاں پر اکثر نیند کی شکایات نظر آتی ہیں۔ بعض اوقات پیشنٹس رپورٹ کرتے ہیں کہ ہم رات کو نہیں سو پاتے، دن میں نیند پوری کر لیتے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، کچھ ہم اپنی ٹیکنیکل ٹیم سے ریکویسٹ کر لیں کہ یہ کیا ویڈیو پلے ہو رہی ہے یا اسٹریم ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں پر کینٹ بی پلیڈ رائٹ ناؤ کا میسج آ رہا ہے۔ اچھا جی پلیز۔ جتنے بھی موڈ کے پرابلمس کے ساتھ پیشنٹس آتے ہیں تو ان کو یہی شکایات ہوتی ہیں کہ ہمیں رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی ہے، یا رات میں نیند نہیں آتی ہے، دن میں آ جاتی ہے، یا کچھ بیماریاں تو ایسی ہیں جیسے بائی پولر ڈس آرڈر، اس میں تو کئی دن پیشنٹس کو بالکل بھی
نیند نہیں آتی ہے اور ان کو نیند کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی ہے، جیسے مینیا کی ایک جو فیز ہوتا ہے اس میں. سو بیسکلی نیند کی اہمیت کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور جب ہم بات کرتے ہیں نیند کو بہتر کیسے بنایا جائے تو اس میں ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جو ہمیں سٹیپس لینے ہوتے ہیں وہ، جس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے نیند کو خراب کرتی ہیں، جن کو سلیپ ڈسٹرپٹرز ہم کہیں گے. پہلا کام ہوتا ہے کہ اس کو پہچاننا کہ ہمارے لائف سٹائل میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری نیند کو ڈسٹرب کرتی ہیں. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہمیں اپنے لائف سٹائل میں ایسی چیزیں شامل کرنی ہوں گی جو کہ جن کو سلیپ انہینسرز کہیں گے، یعنی جن سے نیند بہتر ہوتی ہے. اور تیسرا سٹیپ ہوتا ہے کہ اپنے انوائرمنٹ میں، اپنے ماحولیات میں انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے بارے میں کچھ سٹیپس لیے جائیں. سو 3 حصوں میں ہمیں ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے، جس میں ہمیں سلیپ کو امپروو کرنے کے بارے میں ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں. اس میں یہ جتنی بھی 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں اس میں بالکل بھی ایسی چیزوں کی ذکر نہیں ہو رہا کہ جو کہ آرٹیفیشل وے میں آپ کو نیند دلائے، جیسے نیند کی ادویات ہیں یا کسی بھی طرح کا نشہ ہے. سو بیسکلی ہم ان 3 کیٹیگریز میں آج بات کریں گے کہ کیسے ہم نیند کو بہتر بنا سکتے ہیں اور کیسے کون سی چیزیں جو نیند کو خراب کرتی ہیں ان کو کیسے اپنی لائف سے دور کر سکتے ہیں. پہلے ذرا یہ بتا دیجئے اور ہم کچھ ڈسکس بھی کر لیں کہ عام طور پر جن دوائیوں کو نیند کی دوائیاں سمجھا جاتا ہے وہ تو انگزائٹی کو کم کرنے کی میڈیکیشن ہوتی ہے اور نیند اس کا ایک سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے، لیکن لوگ انہیں نیند کی ادویات کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور کافی دفعہ یہ ان پرسکرائبڈ یا ان مینج سا معاملہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے کسی وقتی ضرورت کے لیے اگر لکھا بھی ہے تو پھر وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر اس کو آگے چلاتے رہتے ہیں. تو کیا اس سے ہو سکتا ہے نیند کی کچھ دقت کم ہو جائے لیکن اس سے اور بڑے نقصانات پیدا ہو سکتے ہیں، جیسے وہ انسان اپنی زندگی میں اصل موضوعات جس کی وجہ سے اس کی فکر اور پریشانی ہے اور اس وجہ سے اس کی نیند خراب ہو رہی ہے ان کو تو ٹھیک نہیں کرنا چاہے گا. سکون کی ادویات یا نشہ آور چیزیں لینے کے بعد تو الٹا دماغ میں یہ سوچ پیدا ہوگی کہ ٹھیک ہی تو ہے یا کوئی اتنا بھی مسئلہ نہیں ہے، اور ایسا کرنے کے بعد تو کوئی انسان اپنی زندگی میں عملی طور پر مسائل کو حل نہ کرنے کی اس کے اندر جو ہے وہ ایفینٹی پیدا ہوگی، انکلینیشن، جھکاؤ پیدا ہوگا. تو کیا انہیں نیند کی دوائیاں کہنا اور لوگوں کا ایسا سمجھنا درست ہے میڈیکل سائنس کے حوالے سے؟ یقیناً ان کو ہم سلیپ ڈسرپٹرز میں شمار کریں گے. جتنی بھی نیند کی یہ جو سو کالڈ نیند کی ادویات ان کو ہم کہتے ہیں، یہ لی تو اس نیت سے لوگ زیادہ تر اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ اس سے نیند آ جائے گی، لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ سمجھنا ضروری ہے کہ نیند نہ آنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. تو پہلے تو ان وجوہات کو دیکھنا ضروری ہے. جیسے میں نے ابھی بات کی کہ انزائٹی کے پرابلمز ہو گئے، موڈ ڈس آرڈرز ہو گئے، یا کوئی اور سائیکیٹرک النس ہو گئی، یا ایون کوئی جسمانی مسائل بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نیند نہیں آتی ہے، یا پھر سم ٹائمز ایڈکشن کے معاملات ہوتے ہیں، کسی نہ کسی ڈرگ کا رول ہوتا ہے نیند کے نہ آنے میں. تو اگر تو لائف میں اس طرح کے کچھ معاملات کسی کے ساتھ ہیں تو پھر اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر کسی کو موڈ ڈس آرڈر یا سائیکیٹرک پرابلم کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تو پھر اس کو سائیکیٹرسٹ کی ہیلپ سے میڈیکیشن کی ضرورت ہوگی، اور وہ یقیناً نیند کی صرف ادویات کے اوپر محدود نہیں ہوں گے. اسی طرح سے اگر تو کسی کو ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تو پھر اس کا حل یہ عارضی حل نہیں ہے کہ آپ آج رات کے لیے نیند کی گولی لے لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو نیند آ جائے گی. سو اس کے لیے پھر ایڈکشن کی جو ساری ڈومین ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم بات کریں سلیپ ڈسٹرپٹرز کی، تو جو چیزیں ہماری نیند کے اوپر برا اثر ڈالتی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر ہم اپنی روٹین میں کسی نہ کسی طرح کی موڈ آلٹرنگ یا نیند کے ساتھ خرابی کرنے والی کچھ کیمیکلز استعمال کر رہے ہیں، جیسے کہ کیفین انٹیک، چائے کافی کا بہت زیادہ استعمال، یا کولڈ ڈرنکس کا یا میٹھے کا بہت زیادہ استعمال، یا جو ملک چاکلیٹس ہوتی ہیں جن میں کیفین کا بہت زیادہ ایلیمنٹ ہوتا ہے، اگر تو اس طرح کی چیزوں کا استعمال ہے ہمارے لائف سٹائل میں، خاص طور پر 2-3 بجے کے بعد چائے کافی بہت زیادہ، یا لیٹ نائٹ چائے کافی کا استعمال، تو یہ چیزیں ڈیفینیٹلی
سلیپ کو افیکٹ کرتی ہیں. اب تو یہ تک مطلب کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ٹی بیگ میں کوئی چائے پیتے ہیں تو اگر اس کو 5 منٹ تک اس میں اپنے کپ میں رکھیں گے تو زیادہ کیفین آپ کنزیوم کر سکیں بجائے کہ اگر آپ صرف 2 منٹ اس کو ڈپ کریں اور اس کے بعد اس کو نکال لیں. یعنی اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے اس چیز پہ کہ کیفین کیسے ہماری نیند کو افیکٹ کرتی ہے. سو بیسکلی پہلی چیز جو ہم بات کریں کہ نیند کو کون سی چیزیں جو خراب کرتی ہیں جس میں کیفین ہے. دوسرا یہ تمام ڈرگز ہیں جیسے الکوہل ہے, ایون یہ جو نیند کی گولیاں جو اس نیت سے لی جاتی ہیں کہ اس سے نیند آ جائے گی, کچھ عرصے تک اس کا الٹا اثر ہوتا ہے, الٹا نیند اڑ جاتی ہے اور دوائی کی تعداد بڑھتی جاتی ہے, اماؤنٹ بڑھتی جاتی ہے, لیکن نیند میں کمی آتی ہے. اور بعض اوقات تو کئی کی گولیاں لوگ لے رہے ہوتے ہیں نیند کی, لیکن اس کے باوجود بھی نیند نہیں آتی. اکثر اوقات میم یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو کوئی اور پرابلم چل رہا ہوتا ہے, ان کے کوئی اور مسائل ہوتا ہے کہ گلے کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی اور پرابلم اسٹمک کا مسئلہ ہے, تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مجھے رات کو پین ہوتی ہے یا اس طرح کا کوئی پرابلم ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ مجھے کوئی نیند کی میڈیسن دے دیں تاکہ میری جو نیند ہے وہ پراپر ہو جائے. تو یہ کیا فنومینا ہے کہ جی اپنے جو مین پرابلم ہے وہ اگر ڈائگنوز ہو گیا ہے اور اس کی جو میڈیسن ہے اس سے اگر نیند میں تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے یا پین ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو نیند کی میڈیسن دے دیں تاکہ یہ پین ہو ہی نہ. جی بالکل, جیسے میں نے ابھی بات کی نا کہ جسمانی پرابلمز کی وجہ سے بھی نیند کے اوپر برا اثر پڑتا ہے یا پھر کوئی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی نیند خراب ہوتی ہے. تو اگر تو کوئی ایسے معاملات ہیں تو اس کا حل پھر یہ نہیں ہے کہ نیند کی گولی لے لی جائے اور سو جائے, اس میں پھر ڈیفینیٹلی ڈاکٹر کی ہیلپ کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی جسمانی تکلیف ہے تو پہلے اس کو ایڈریس کیا جائے, اس پین کو دور کرنا بہت ضروری ہے. یہ تو عارضی حل ہوگا کہ آج کے لیے بس نیند کی ہم گولی لے لیں اور تھوڑی دیر کے لیے یاد نہیں رہے گا دماغ کو کہ کہیں پین ہو رہی ہے, لیکن بیک آف دا وہ آپ کی باڈی وہ پین وہیں پہ موجود ہے. جی پین وہی ہوتی ہے, وہیں پہ موجود ہوتی ہے, لیکن عارضی طور پر وہ ایک فیلنگ دیتے ہیں کہ پین نہیں ہے اور ہم کچھ غنودگی میں چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد نیند بھی آ جاتی ہے. سو جو چیزیں نیند کو ڈسٹربٹ کرتی ہیں, خراب کرتی ہیں, اس کے اوپر نظر دوڑانے کی بہت ضرورت ہے کہ کون کون سی چیزیں. اور اگر ہم دیکھیں تو ہماری روٹین میں بہت سی ایسی لائف سٹائل میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ نیند کے اوپر برا اثر ڈالتی ہیں, جیسے کہ غلط ٹائم پر کھانا کھانا. یعنی رات کو سونے سے کم از کم 3 گھنٹہ پہلے ہمیں کھانا کھا لینا چاہیے, اور کیونکہ اس کو میٹابلائز ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اور اس کے بعد ہم یوزلی ایک تو رات کا کھانا زیادہ تر لوگ بہت زیادہ ہیوی بھی کھاتے ہیں, بہت زیادہ مسالے دار اور اس طرح کے کھانے, یا بہت زیادہ اسٹیمولیٹنگ کھانے جیسے جنک فوڈ کا استعمال, ساتھ میں کولڈ ڈرنکس, کافی یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, یہ بھی ہماری نیند کو ڈسٹربٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم ٹائمنگز کی بات کریں نیند کی تو وہ بھی اس کے اوپر بھی نظر رکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اگر تو کسی کو بہت زیادہ نیند کے مسئلے آ رہے ہیں تو نیند کو امپروو کرنے کی ایک ٹپ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی پہلے تو ٹائمنگ فکس, یہ جو کبھی ہم 2 بجے سو جاتے ہیں, کبھی ہم 10 بجے سو جاتے ہیں, کبھی صبح 4 بجے سو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ صبح نیند پوری کر لیں گے. سو سلیپ کے اسکیجول کو سیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور یوزلی یہ جن لوگوں کو رات کو سونے میں بڑی مشکل آ رہی ہوتی ہے, سو ان کو ایک سجیشن یہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ سوئیں, بے شک اگر نیند مشکل آ رہی ہے اور دیر تک آپ جاگ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد لیٹ سو رہے ہیں, سو اگر اس میں آپ کو کنٹرول نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ صبح جاگنے پہ آپ کا کنٹرول ضرور ہے. اگر رات کو سونے پہ کنٹرول نہیں ہے تو صبح کے وقت جاگنے کا ضرور کنٹرول ہے. تو اگر آپ صبح میں کچھ دن کی یہ پریکٹس کریں کہ صبح میں کچھ ٹائم فکس کر لیں کہ چاہے میں رات کو کتنے بجے بھی سوؤں, صبح میں نے اتنے بجے ایگزیکٹ ٹائم پر ضرور اٹھنا ہے. اور یہ کچھ دن کی پریکٹس کے بعد ہمارا جو سلیپ سائیکل ہے وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے, ایک بایولوجیکل کلاک جو ہے وہ ایڈجسٹ ضرور ہو جاتی ہے. لیکن یوزلی جب لوگ رات کو 2 بجے سوتے ہیں انتظار کرتے کرتے, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آج میں اٹھوں گا بھی دیر سے ہی تاکہ میری نیند پوری ہو جائے. سو اس وجہ سے بھی یہ جو ڈیلے ہوتا رہتا ہے نیند کے مسائل. پھر یہ جو دن میں چھوٹے چھوٹے نیپس لینا کہ نیند آ رہی ہے تو میں سو جاؤں, خاص طور پر وہ لوگ جن کو رات کو نیند نہیں آتی ہے ان کے لیے تو یہ خاص ہدایات ہوتی کہ دن میں نیپس نہیں لینے, اور اس سے بھی آپ کی جو بایولوجیکل کلاک ہے سونے کی وہ افیکٹ ہوتی ہے. سو سلیپ ڈسٹرپٹرز کو سمجھنا بہت ضروری ہے.
آپ نے سلیپ ڈسٹرپٹرز کے بارے میں تفصیل سے بتایا، تو آپ نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا تھا، کیا سلیپ کو بہتر بنانے والے ایلیمنٹس بھی ہیں؟ جی بالکل، سلیپ کو بہتر، سلیپ انہینسرز جنہیں ہم کہیں گے، کہ وہ بھی ایسے ضرور موجود ہیں. سب سے پہلے تو زندگی سے یہ ڈسٹرپٹرز کو نکالنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات اگر وہ ہماری لائف میں شامل ہیں تو پھر سلیپ انہینسرز مدد نہیں دیں گے. اگر تو کوئی بہت زیادہ سگریٹ کا استعمال کرتا ہے، چائے کافی بہت زیادہ استعمال کرتا رہتا ہے، تو پھر سلیپ انہینسرز جو ہیں وہ اس کو ہیلپ نہیں کریں. یعنی اپنی لائف سٹائل کو، باقی چیزوں کو ٹھیک کرتے رہے ہم، تو پھر یہ چیزیں اگر ساتھ نشہ استعمال ہو رہا ہے، نیند کی گولیاں استعمال ہو رہی ہیں، چائے کافی بہت زیادہ استعمال ہو رہی، کوئی سلیپ کا کوئی اسکیجول نہیں ہے، سو اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر سلیپ انہینسرز شاید اتنی مدد نہیں کریں گے. تو ڈسٹرپٹرز کے اوپر پہلے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد انہینسرز ساتھ ساتھ ایڈ کرنے کی ضرورت ہے، جس میں سیکوینس بڑا اہم ہے. جی، اس میں پہلے جو ایلیمنٹس ہیں جو ڈسٹرپٹ کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں، ان کو ایلیمینیٹ کرنا جی پہلے ضروری ہے. جی، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ ایڈ کرتے جانا سلیپ انہینسرز کو، جس میں سب سے ٹاپ پہ جس کو سلیپ انہینسر کہتے ہیں وہ ہے واک اینڈ ایکسرسائز، جو کہ جس کے بے تحاشا فوائد ہیں، نہ صرف نیند کے اوپر بلکہ موڈ کے اوپر اور اوور آل ہماری صحت کے اوپر، وزن کے اوپر. بہت سارے ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں ہماری باڈی میں اور برین میں جو کہ ہمیں پلیئر دیتے ہیں واک سے، جو کہ ہمارا موڈ اچھا رکھتے ہیں، اور ایونچولی اس کا نیند کے اوپر بھی بہت گہرا اثر پڑتا ہے. سو واک اینڈ ایکسرسائز سلیپ انہینسر کے طور پر کام کرتی ہے. لیکن اس کے لیے ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بہت سے لوگوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ تھکا دیں تو پھر ہم اس کے بعد ہمیں نیند آ جائے گی. جب لوگوں کو نیند نہیں آ رہی ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی کوئی ہارڈ کور قسم کی کوئی ایکسرسائز کریں گے، کوئی جم جائیں گے اور وہاں پہ اپنے آپ کو تھکائیں گے تو پھر ہمیں اچھی نیند آئے گی. تو لیکن ریسرچز کہتی ہیں کہ 3 گھنٹے کا جو گیپ میں نے کھانے پینے کے بارے میں کہا ہے، تو ویسا ہی 3 گھنٹے کا گیپ آپ کو ایکسرسائز اور نیند کے درمیان بھی لانے کی ضرورت ہے. کہ ایسا نہیں ہے کہ ادھر ہم بہت زیادہ ہارڈ کور ایکسرسائز کر کے تو اس کے بعد پھر ہم سونے چلے جائیں، وہ بھی آپ کے نیند کے اوپر برا اثر ڈالے گی. سو کم از کم 3 گھنٹہ پہلے جو بھی ایکسرسائز کرنی ہے وہ کرنی، وہ اس سے کافی ہیلپ ملتی ہے. اور رات کے ٹائم ویسے بھی بہت زیادہ ہارڈ کور ایکسرسائزز اتنی ہیلپ نہیں کرتی جتنی کہ لائٹ واک یہ ہیلپ کرتی ہے ہمارے سلیپ کے اوپر. میم میرا یہ کوشچن ہے کہ جن کی سلیپ ڈسٹربنس کافی دیر سے ان کو پرابلم ہے، تو مینٹلی کون سے ڈس آرڈر اور کون سے ڈیزیزز ایسے ہیں جو ایزیلی ان کو ہو سکتے ہیں کچھ ٹائم اگر ان کی سلیپ ڈسٹربنس ایسے ہی رہے؟ اور فزیکلی تو آپ نے بتایا ہے، لیکن مینٹلی بھی کون سے ایسے ہیں؟ سلیپ ڈپریویشن نہ صرف مینٹل النیسز بلکہ اب تو ریسرچز بتاتی ہیں کہ بہت سی فزیکل النیسز کا باعث بھی بنتی ہے جب آپ کی نیند پوری نہ ہو. اور یہ جو نیند کی کمی ہے، بہت سے کیسز میں تو جب کوئی بہت کئی دنوں تک نہیں سوتا تو کچھ ہلوسینیشنز بھی آ سکتی ہیں. یعنی اتنا زیادہ اس کا افیکٹ ہے، ہماری اٹینشن اور کانسنٹریشن کے اوپر پرابلم آ سکتی ہے. اور موڈ ڈس آرڈرز جیسے میں نے بات کی، اور ہم اکثر ذکر بھی کرتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ موڈ ڈس آرڈر ٹریگر کرتی ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں اگر ان کا خیال رکھا جائے تو ہمیں ایک شیلڈ مل سکتی ہے موڈ ڈس آرڈر یا کسی بھی سائیکیٹرک النس میں. تو اس میں سلیپ کا بہت اہم فیکٹر ہے. بائی پولر ڈس آرڈر میں بہت کامن ہے کہ یہ ٹریگر، سلیپ ڈس آرڈر یہ ٹریگر کا باعث بھی بنتا ہے. یعنی جس کی جینز میں بائی پولر ڈس آرڈر کے معاملات موجود ہیں اور وہ شخص اگر اپنی نیند کا بھی خیال نہیں رکھتا اور باقی چیزیں بھی جیسے ڈرگس کا استعمال ہے یا بہت سی لاپرواہیاں ہیں اپنے موڈ مزاج کا خیال نہ رکھنے میں. سو بائی پولر ڈس آرڈر، میجر ڈپریشن، انزائٹی ڈس آرڈرز بہت سارے ہیں جو کہ ٹریگر ہوتے ہیں. بہت سے اٹینشن کے پرابلمز ہیں جو کہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ٹریگر ہوتے ہیں. چڑچڑاپن، اگریشن، اینگر، بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو ہونا، یہ نیند کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. بعض اوقات کچھ لوگ تو ٹھیک سے ججمنٹ ان کی نہیں کام کر رہی ہوتی ہے جب کئی دنوں تک نیند کے مسائل ان کو رہتے ہیں. میم ایک اور بھی، یہ جب اسٹوڈنٹ لائف میں جب پڑھنے بیٹھے تو نیند کیوں اتنی زیادہ آتی ہے بکس کو دیکھ کے؟ ہاں یہ ایک اکثر ہے اسٹوڈنٹ لائف میں، ایگزامس کے دنوں میں بچے رپورٹ کرتے ہیں کہ نیند بہت آ رہی ہے. لیکن ویسے بہت سے ٹائم پہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ نیند کو کافی کمپرومائز کرتے ہیں. جیسے
سارا سال وہ اکثر اسٹوڈنٹ لائف میں اسٹوڈنٹس یہ کرتے ہیں کہ رات کو دیر تک جاگنا اور پڑھائی کے بجائے وہ سوشل میڈیا کا استعمال یا موویز دیکھنا یا سیزنز دیکھنا، اس طرح کی چیزوں میں وقت گزر جاتا ہے ان کا. اور پھر جب وقت آتا ہے پڑھائی کا یا ایگزامز آتے ہیں تو وہاں پہ ان کو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. اسٹوڈنٹ ینگ ایج میں زیادہ تر لوگ اپنی نیند کی کافی قربانیاں دیتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ سونا شاید جو ہے ویسٹیج آف ٹائم ہے اور یہ وقت کا ضیاع ہے، سونا نہیں چاہیے. اور وہ تو ڈیفینیٹلی وہ جب بوریت کا عنصر آتا ہے جس چیز میں تو وہاں پہ نیند آتی ہے. اور پڑھائی کے معاملات میں اسی لیے اسٹوڈنٹس کو نیند آتی ہے کہ وہ بور بہت فیل کرتے ہیں پڑھائی کے معاملات میں. تھینک یو میم. امپروو کرنے کے لیے جو آپ نے بتائی وہ بھی ٹیکنیکس کافی ہیلپ فل ہے، لیکن اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ سونے سے پہلے گرم پانی سے آپ شاور لے لیں تو وہ بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے، آپ کی سلیپ کو بہت زیادہ انہینس کرتا ہے. اور جس کو کہتے ہیں کہ ڈیپ سلیپ کا جو ٹائم پیریڈ ہے، کیونکہ 3-4 ہمارے ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ ہوتی ہے، ڈیپ سلیپ ہوتی ہے، اس کے علاوہ لائٹ سلیپ ہوتی ہے جی، سلو ویو. تو ان میں جو ڈیپ سلیپ ہے اس کو کافی انہینس کر دیتا ہے آپ کا جو شاور لینا ہے. جی یہ تو شاور لینے پہ تو کافی ریسرچز ہوئی ہیں اور اب تو یہ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر آپ شاور کے اگر وہ پانی کا ٹیمپریچر کے بھی مختلف اثرات ہوتے ہیں ہماری باڈی پہ. یعنی اگر تو کوئی گرم پانی سے نہاتا ہے تو اس کی باڈی میں نارکوٹک ریلیز ہوتے ہیں، یعنی پین کلرز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ نیچرلی ہماری باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے. جی سو اس سے ایک پرسکون ہم محسوس کرتے ہیں. اور اگر کوئی ٹھنڈے پانی سے نہاتا ہے تو اس کے باڈی میں ایڈرینل ریلیز ہوتی ہے اور جس سے اس تھوڑا ایکٹیو ہوتا ہے، اسٹیمولیٹڈ فیل کرتا ہے. اور زیادہ تر ڈپریشن کے پیشنٹس کو یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ٹیمپریچر جو ہے، اور اگین موسم کا تو خیال رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن پانی کے ٹیمپریچر کا بھی ہمارے موڈ کے اوپر اور ہمارے اوور آل ویل بینگ کے اوپر اس کے اثرات ہیں. اور بہت ساری تھیراپیز میں اب اس کو بھی ایڈ کیا جا رہا ہے. آپ نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا کہ کبھی کبھار اسٹوڈنٹس خاص طور پہ اور دوسرے لوگ بھی جنہیں وقت پر کام نہ کرنے کی وجہ سے آخری موقع پر کام کرنا پڑتا ہے اور کافی زیادہ کام پھر انہیں نیند کو قربان کر کے بھی کرنا پڑتا ہے. ایک سوچ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ نیند تو وقت کا ضیاع اور فضول سا کام ہے، کوئی بات نہیں پھر سو لیں گے. کئی دفعہ نیند سے جان چھڑانے کے لیے کچھ ڈرگ لائک سبسٹنسز بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے ریڈ بول یا انرجی ڈرنکس جاگنے کے لیے پڑھنے کے لیے بھی کئی دفعہ زیادہ تر جیسے مثلا اسٹوڈنٹس کی زیادہ استعمال، کافی اور چائے کا استعمال تو اچھا نہیں ہے، لیکن یہ جو نیو بریڈ آف ڈرگس ہیں جو دکانوں پر ملتی ہیں اور پیکج ہو کے آتی ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے ایکچولی ان کا یہ نام انرجی ڈرنک تو بالکل غلط ہے. انرجی ڈرنک تو ایسے ڈرنکس کو کہتے ہیں نا جس میں گلوکوز ریڈیلی اویلیبل ہوتا ہے، ہمارا جسم ان سے فوری سے اسے اپنے استعمال میں لے آئے، جیسے شربت ہے یا جوسز ہیں، اس طرح کی چیزیں، یا جس میں کوئی نیوٹریشنل ویلیو ہو، یا جس میں کوئی نیوٹریشنل ویلیو بھی ہو سکتی ہے. لیکن ایسے سبسٹنسز جو دراصل ہمارے سینٹرل نروس سسٹم کو جا کے آرٹیفیشلی ریو اپ کرتے ہیں، مینیپولیٹ کرتے ہیں اور اسے بڑے گیئر میں یعنی ٹاپ گیئر میں آنے پر مجبور کرتے ہیں، جس سے جاگنے میں آسانی ہوتی ہے. تو کیا اس سے کیا یہ دماغ کو یا اپنے اعصاب کو مینیپولیٹ کرنے یا افیکٹ کرنے کا ایک طریقہ نہیں ہے؟ اور ہمارا دماغ اتنا نازک اور اتنا اہم انسٹرومنٹ ہے ہمارا، یہ ماسٹر آرگن ہے، تو کیا اس سے بعد میں اور خرابیاں نہیں پیدا ہو جاتی ہیں ایسا کرتے رہنے سے کہ وقت پہ کام نہیں کیا، سارا سال نہیں پڑھا، پھر راتیں جاگیں، اس کے لیے گولیوں کا یا ریڈ بل کا یا دوسرے انرجی سو کالڈ انرجی ڈرنکس کا استعمال کیا اور اس کے نتیجے میں پھر خرابیاں پیدا نہیں ہو جاتی؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں کوئک فکسز ہیں، عارضی حل بھی نہیں میں کہوں گی اس کو کہ یہ بس ایک سہارا سا ہے، عارضی سہارا جو کہ لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ جب نیند نہیں آ رہی تو پھر تب بھی ایسے کوئک فکسز تلاش کرتے ہیں، اور جب اپنے آپ کو جگانا ہو زبردستی تو اس میں بھی پھر اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے. لیکن اس کو پھر ہمیں کوئک فکس کی نظر سے ہی دیکھنا چاہیے، اس کو اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ حل ہے. زیادہ تر لوگ اس کو حل ہی سمجھ لیتے ہیں کہ جب بھی جاگنا ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اگر میں تھکا بھی ہوا ہوں گا تو کوئی بات نہیں، میں
کوئی ایسی دوائی لے لوں گا جاگنے کے لیے یا کوئی ڈرگ لے لوں گا جاگنے کے لیے, یا پھر چائے کافی کا بہت زیادہ استعمال یا سگریٹ زیادہ پی لوں گا تو میں جاگ لوں گا. اور یہی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی سلیپ پیٹرنز کو بہت ہی بری طرح ڈسٹرب کرتے ہیں, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہی لوگ بہت زیادہ بے چین ہوتے ہیں کہ ہمیں نیند آ جائے, اور پھر نیند کے مسائل بہت زیادہ بڑھتے ہیں, اور نیند کی خرابی کی وجہ سے بہت سارے اور مسائل ہیں جو کہ آگے فردر بڑھتے ہیں, جس میں موڈ مزاج کی خرابیاں, غصے کا آنا, چڑچڑاپن ہونا, ججمنٹ ٹھیک نہ ہونا, امپلسو ہونا, بہت زیادہ جذباتی اور جلد بازی میں بہت زیادہ فیصلے کرنا, یہ ساری چیزیں نیند کی کمی کی وجہ سے آ سکتے ہیں. کنسنٹریشن میں خرابی, اٹینشن نہ دے پانا. سو یہ جو جتنے بھی آپ نے موڈ آلٹرنگ سبسٹینسز بتائے ہیں, یہ ہمارے برین کو کچھ فالس میسیجز دیتے ہیں کہ ابھی تم جاگو. اصل میں اس کو نیند آئی ہوتی ہے, لیکن ہم جا کے تو چائے کافی کے استعمال سے ہم اس کو میسیج دیتے ہیں کہ نہیں تمہیں نیند نہیں آئی, تم جاگو. لیکن اگین یہ فالس میسیج ہے, اور ظاہر ہے یہ پھر اپنے ایجنڈے پہ یہ ڈرگز, یہ کیمیکلز کام کرتے ہیں, یہ آپ کے ایجنڈے پہ نہیں چلیں گے, یہ پھر برین میں اپنا ہی ان کا ایفیکٹ ہوگا, اور پھر یہی لانگ ٹرم بیسس پر پھر ڈیمیجز ہیں جو کہ کریٹ کرتی ہیں. اکثر ہمیں وقتاً فوقتاً, میں آپ کی طرف بھی عامر بھائی ابھی آتا ہوں, مجھے موقع دیجیے, ہمیں وقتاً فوقتاً ایسے مریضوں کی خدمت کرنے کا موقع بھی ملتا ہے ایڈکشن کے حوالے سے جنہوں نے اپنی ڈرگ کی جرنی سگریٹ کے ساتھ ساتھ انرجی ڈرنک سے سٹارٹ کی. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں بھی کچھ بات کریں کہ جنہیں انرجی ڈرنک سمجھ کے ڈسکاؤنٹ کر دیا جاتا ہے, والدین کو بھی اس بات کا پتہ نہیں ہے, دراصل وہ گیٹ وے ڈرگ یا کسی کے نشے کی بیماری میں جانے کی راہ ہموار کرنے والے سبسٹنسز ہیں. انہیں کسی طرح ڈرگ سے کم سمجھنا بہت نقصان دہ سوچ ہو سکتی ہے, اور پھر جب نشے کی بیماری آ جاتی ہے اور انرجی ڈرنکس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کرسٹل میتھ, آئس اور کوکین جیسی بڑے نشے اس کی جگہ لے لیتے ہیں, جس کے اور بڑے خرابیاں اور نقصانات ہیں. اس میں تو پھر گھرانے اجڑتے ہیں, اس میں تو پھر تعلقات خراب ہوتے ہیں, سکون خراب ہوتا ہے, رشتے ناطے خراب ہوتے ہیں, اور وہ اتنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ اس کو پیشنٹ کو ہاسپٹلائز کیے بغیر, اس کو اسٹیبلائز کیے بغیر پھر اس کا لانگ ٹرم علاج بھی آپ نہیں کر سکتے. وہ ایک بہت بڑا کرائسس ہوتا ہے. جی بالکل, اور میں اس مائنڈ سیٹ کے اوپر بھی تھوڑا بات کرنا چاہوں گی جس مائنڈ سیٹ سے ٹین ایجرز, جو ینگ ایج میں جو بچے ہوتے ہیں وہ انرجی ڈرنکس لیتے ہیں. انرجی ڈرنکس کے ساتھ کول ہونے کو کافی کنیکٹ کیا جاتا ہے. انرجی ڈرنکس کی اگر آپ ایڈورٹیزمنٹ یا مارکیٹنگ کے ان کے جو سٹائلز ہیں وہ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ وہ انرجی ڈرنکس کو اس طرح سے پورٹرے کرتے ہیں کہ جیسے یہ بہت ہی کول ہونے کی نشانی ہے, یا ایڈونچرس ہونے کی نشانی ہے, یا بہت ہی بہادر ہونے کی نشانی ہے, یا کافی انرجیٹک ہونے کی نشانی ہے. سو اس طرح کی جب ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہیں, اور بہت سے ایسے, کیونکہ ٹین ایج ویسے ہی یہاں اس ایج میں بچے کافی سیلف اسٹیم کرائسس کا شکار ہوتے ہیں, اپنے آپ کو پہچان رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو کسی گروپ کا حصہ بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح سے اپنی ذات کو ابھی پہچان نہیں پا رہے ہوتے, ٹھیک سے ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس ٹائم پہ. تو وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں انرجی ڈرنک میرے ہاتھ میں ہے اور یہ کول ہونے کی نشانی ہے, سو اس کے اوپر کام کرنا بھی بہت ضروری ہے, جس کی وجہ سے آگے لوگ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد نیچرلی انرجی ڈرنکس عارضی طور پر جو بز دیتی ہیں اور ایک ڈوپامین رش دیتی ہیں, وہ اگین کوئک فکس ہے, اور وہ عارضی طور پر بڑا اچھا لگتا ہے, اور یہیں سے برین سیکھتا ہے کہ جب مسئلے کے حل اس طرح کی چیزوں پہ موجود ہیں تو کیوں نہ ان کا استعمال کیا جائے. میں نے تو بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ یہ ادویات یا یہ نشے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بنی کس لیے ہیں, کسی وجہ سے تو بنی ہے نا, تو ان کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم کبھی کبھار استعمال کر بھی لیں. سو یہ جو اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے اس کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے. یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ہمارے موڈ کے ساتھ, ہماری نیند کے معاملات کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہمارے سوچوں کے زاویوں کو افیکٹ کرتی ہیں, ہماری سوچ بچار کے اوپر جا کر جو ہے وہ ان کو ہٹ کرتی ہیں, اور انسان اپنی
جو سوچنے سمجھنے والا دماغ ہے جس کو ہیومن برین کہتے ہیں اس کو اس طرح سے فالو نہیں کر پاتا جب ہم اس طرح کی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں اور ہم صرف امپلسو ہو کر رہ جاتے ہیں کہ اینیمل برین جو کہہ رہا ہے کہ یہ کر لو وہ کر لو, ہم اسی کے تابع ہو کے رہ جاتے ہیں. سو یہ جو انرجی ڈرنکس ہیں یا شیشہ ہے یا سگریٹ اسموکنگ ہے, یہ تمام چیزیں گیٹ وے ہیں اور زیادہ تر لوگ ہارڈ کور ڈرگس کی طرف ڈائریکٹلی نہیں جاتے بلکہ انہی راستوں کے ذریعے ہارڈ کور ڈرگس تک پہنچتے ہیں. میم میں نے یہ دیکھا ہے جو یہ شیشہ کیفے, جی میں نے بہت سارے بچوں کو سگریٹ اسی کے بعد یوز کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ شیشے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ سگریٹ اس کا الٹرنیٹیو وہ ہے ڈرگ جو آپ یوز کر سکتے ہیں. یہ جو بس کامن سینس کی بیسس پہ اپنی سمجھ بوجھ کے بیسس پہ جب ہم اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں تو پھر ہم نقصان اٹھاتے ہیں. یہ ریڈ بل اور انرجی ڈرنک اور یہ کچھ ہیں ایسے یونیورسٹیز میں یہ بند کر دی گئی ہیں. بہت ساری یونیورسٹیز میں دیکھی ہیں کیونکہ وہ اسی وجہ سے کہ بچے جو ایڈکٹ ہو گئے ہیں کافی چیزوں کے. ایڈکشن ہے, ہائپر ایکٹیویٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, امپلسیوٹی, ایجی ہونا, ایسے بات پہ چڑچڑا ہونا, موڈ سوئنگز آنا, یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس طرح کی چیزوں سے. اکثر سر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھا جاتا ہے کہ جی ہم جیسے ابھی بتا رہے ہیں کہ چائے لینے سے یا کیفین لینے سے, کافی کا انٹیک ہونے سے تو نیند کافی زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, لیکن اکثر لوگوں سے جب بتایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو رات کو چائے کا کپ لیے بغیر تو مجھے نیند نہیں آتی, یہی ایڈکشن کی نشانی, کافی پیے بغیر تو مجھے نیند نہیں آتی, اور میں اگر جب کافی کا کپ لے لیتا ہوں تو اس کے بعد میں بہت اچھے سے سوتا ہوں. تو ان کو یہ بتانے کی بہت لازم سی بات ہے کہ جو ان کا سسٹم ہے, جیسے کہ میم نے بتایا کہ ہمارا ایک روٹین میں لائف میں اندر کیمیکلز ہیں, ان کا موومنٹ ہے کہ جو ہمیں سونے کی طرف مائل کرتا ہے کہ اب آپ کا ٹائم, تو آپ کے ان سسٹم میں کوئی نہ کوئی پرابلم سٹارٹ ہو گئی ہے کہ اگر آپ کو کیفین یا اس کا انٹیک لینے کے بعد بھی آپ کو نیند پراپر آ رہی ہے تو آپ کا جو سسٹم ایک پراپر نیچر کا بنا ہوا تھا اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم سٹارٹ ہو گئی ہے, اس میں اور اب وہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے, وہ اس چیز پہ جو آپ لے رہے ہیں انٹیک اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا, اور آپ کا یہ آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ پرابلم بھی کریٹ کر سکتا ہے, جس سے فزیکل النس کا بھی مسئلہ سامنے آ سکتا ہے یا کوئی آپ کی مینٹل النس کا بھی مسئلہ آ سکتا ہے. تو اس چیز کو باعث فخر نہیں لینا چاہیے کہ جی میں چائے کا کپ یا کافی لے کے ایزیلی سو جاتا ہوں, بلکہ یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ ایک غلط راہ کی طرف ہم شروع ہو گئے. یعنی جسے نیند کہا جاتا ہے وہ ایک اتنا اہم ایلیمنٹ ہے کہ اس کو توجہ دینی چاہیے, اور اس کو بہتر کرنے کے لیے اپنے ذہن یا اپنی سوچ یا اپنی سینس سے فیصلے کرنے کی بجائے میڈیکل پروفیشنلز سے جو ہے مدد لینی چاہیے, کیونکہ ایسا نہ کرنے کے بعد بہت سی ذہنی مسائل اور بیماریوں کا راستہ بھی ہموار ہوتا ہے. اچھا, اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ بہت سے لوگ بہت بیمار نہیں ہوتے, وہ تھوڑے بہت بیمار رہتے ہیں اور ان کی بیماری میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. جو بہت بیمار ہو جاتے ہیں وہ تو ہسپتالوں تک پہنچ جاتے ہیں, ان کا تو ہسپتال میں علاج کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں رہتا. لیکن جو ہسپتال نہیں پہنچتے ان کی بیماری کی شدت کم ہوتی ہے, سب کلینکل نیچر کی انہیں النیسز ہوتی ہیں, زندگی کا معیار ان کا بھی ستیاناسی ہوتا ہے. بالکل ایسا نہیں ہے کہ ان کی بیماری میں شدت کم ہے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا, نقصان ان کا بھی بہت ہو رہا ہوتا ہے, اور غالباً ان کے مسائل اس لیے بھی زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کا مسئلہ ہوتا ہے پر کم ہونے کی وجہ سے وہ کسی قسم کے علاج معالجے یا مدد کی طرف نہیں جاتے, بالکل, اور اندر ہی اندر ان کی جڑیں کٹتی رہتی ہیں. تو اس پروگرام کے توسط سے ہم اپنے ناظرین سے بھی یہ بات کہیں گے کہ نیند کے مسئلے کو ایک تو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے, اور اس میں اپنی مرضی یا منمانی کی بجائے اپنے ڈاکٹر کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اس میں ہماری مدد کرے, اور بالکل ڈاکٹر کی کلینک میں جا کے اس کو بہانے سے, بہلانے سے یا قائل کرنے سے یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ نیند کی دوائی لکھ دے, کیونکہ ظاہر ہے ڈاکٹرز بھی انسان ہوتے ہیں, تو ان کو بھی اگر دباؤ دیا جاتا ہے تو کچھ دیر میں وہ بھی اپنے پینڈنگ کاموں کی طرف جانے کی وجہ سے جان چھڑانے کے لیے کئی دفعہ ایسا کر دیتے ہیں. لیکن ایک دفعہ ایسا کرنے سے اس مریض کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے, اسے انڈورسمنٹ مل جاتی ہے, بالکل, اور انڈورسمنٹ یا تصدیق ہوتے ہی
پھر وہ آئندہ یہی کام بغیر پوچھے کئی سالوں تک کرتے رہتے اور کئی سالوں تک کرتا رہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں زندگی میں چھوٹی یا بڑی خرابیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارے ناظرین چاہیں تو اس سلسلے میں ہماری ہیلپ لائن پر کال بھی کر سکتے ہیں، ولنگ ویز کے پیج پر جو ہمارا نمبر ہے ہمارے کولیگ محسن نواز صاحب کا، ہمارے پروگرام میں کامنٹ بھی کر سکتے ہیں، ان باکس یا کامنٹ لائن میں اپنے سوالات کو لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں آج کے پروگرام کو ختم کروں گا کیونکہ وقت محدود ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ بدھ کو ہم دوبارہ انہی موضوعات کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔